کو افسوسناک خبر دیں گے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کی شہادت کا اعلان مسجد جنین سے کیا گیا۔ غزہ کی فضا پھر سوگوار ہو گئی۔ اور آپ کو بتائیں، اسرائیلی فورسز کے حملے میں سربراہ حماس یحییٰ سنوار شہید ہو گئے۔ یحییٰ سنوار نے جنگ کے محاذ پر اسرائیلی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی حملے میں یحییٰ سنوار 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ حماس نے یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق نہیں کی۔ یحییٰ سنوار کو طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ انہیں اسماعیل ہنیہ کے بعد حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ یحییٰ سنوار امریکہ اور اسرائیل کو انتہائی مطلوب تھے۔ جبالیہ میں جنگ کے محاذ پر بڑی شہادت۔ طوفان الاقصی آپریشن کے ماسٹر مائنڈ حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ یحییٰ سنوار کو غزہ کے علاقے جبالیہ میں شہید کیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت جنوبی غزہ میں رفح علاقے میں بمباری میں ہوئی۔ یحییٰ سنوار نے جنگ کے محاذ پر اسرائیلی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یحییٰ سنوار 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک تھے، جو اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ یحییٰ سنوار کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد حماس کا نیا سربراہ منتخب کیا گیا تھا۔ یحییٰ سنوار 1962 میں غزہ پٹی کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے۔ یحییٰ سنوار کو 1988 میں اسرائیل نے گرفتار کیا اور متعدد قتل کے الزامات میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ انہوں نے اسرائیل کی جیلوں میں تقریباً 22 سال گزارے۔ انہیں 2011 میں ایک اسرائیلی فوجی گلاس شالیت کے بدلے میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد یحییٰ سنوار نے تیزی سے حماس میں اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ یحییٰ سنوار کی قیادت میں حماس نے نہ صرف اپنی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کیا، بلکہ فلسطینی عوام کے درمیان اپنی مقبولیت کو بھی برقرار رکھا۔ یحییٰ سنوار نے آخری لمحات تک لڑائی جاری رکھی۔ شہید کی موت سے پہلے کی لڑائی نے حق پرستوں اور حق کے لیے مزاحمت کرنے والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک اینٹی ٹینک میزائل عمارت پر فائر کیا، لیکن پھر بھی السنوار شہید نہیں ہوئے۔ یحییٰ السنوار نے شدید زخمی ہونے کے باوجود خود کو ملبہ ظاہر کیا۔ اسرائیلی ڈرون آیا تو یحییٰ سنوار نے ملبے میں پڑی لکڑی اٹھا کر اس کا مقابلہ کیا۔ آخری وقت تک اپنا اسلحہ اور دعاؤں کی کتاب سینے سے لگائے رکھی۔ یحییٰ سنوار بہادر تھا۔ بہادر کی موت معمولی نہ تھی۔ اسرائیل کی جیل میں کئی سال گزارنے اور 7 اکتوبر کے طوفان الاقصی کے ماسٹر مائنڈ نے اپنی آخری سانس تک صہیونیوں کو لوہے کے چنے چبوائے۔ جس جگہ ٹارگٹ کیا گیا وہاں ان کے دیگر ساتھی موجود تھے۔ حملہ ہوا، سب شہید ہو گئے، لیکن یحییٰ سنوار شدید زخمی حالت کے باوجود بچ گئے تھے۔ حملے کے فوری بعد سرچ آپریشن کے دوران یحییٰ سنوار نے خود کو ملبہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کافی وقت تک دشمن کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے، لیکن یحییٰ سنوار شدید زخمی تھے۔ ہاتھوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ زخموں کی وجہ سے جسم نے حرکت کی اور اسرائیلی ڈرون نے وہ حرکت قید کر لی۔ اس دوران اسرائیلی فورسز میں جرأت نہ تھی کہ وہ یحییٰ سنوار تک پہنچ جائیں اور آخر میں انہیں دور سے ٹینک یا پھر اسنائپر سے نشانہ بنا کر شہید کیا گیا ہے۔ آخری وقت میں بھی یحییٰ سنوار کے پاس گلاک 19 پستول موجود رہا۔ یہ وہی مزاحمتی اسلحہ تھا جس میں ان کی کئی تصاویر وائرل تھیں اور صہیونیوں پہ خوف طاری تھا۔ یحییٰ سنوار کے پاس آخری وقت تک ان کی ٹائپ 56 رائفل موجود رہی۔ حماس کی کتاب القسام کی ایک کتاب اور دعاؤں کی کتاب اور ساتھ ان کا ID کارڈ بھی موجود رہا۔ حماس کے شہید سربراہ یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد جاری تصاویر میں ان کے جسم کے ساتھ ایک پسٹل دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں وہی پسٹل ہے جو انہوں نے اسے 16 نومبر 2018 میں ایک یادگاری تقریب کے دوران ظاہر کیا تھا۔ یہ پسٹل القسام بریگیڈ نے نومبر 2018 میں کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کے بعد قبضے میں لیا تھا، جب اسرائیلی اسپیشل فورسز کو یونٹ سیرت متقل نے حماس پر جاسوسی آپریشن کی کوشش کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں داخل کیا تھا۔ اس موقع پر القسام بریگیڈ نے یونٹ کو دریافت کیا اور اس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔
इस SOF फोर्स का लेफ्टिनेंट इस पिस्टल का मालिक मारा गया और इनकी पिस्टल यहिया अल सिनवार ने अपने कब्जे में ले ली।